نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. آنند. حضرات، علماء کرام، واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، دین اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی عزیز چیز کہ اس کے لیے کوئی وقت لگانا ہم مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہے یا نہیں؟ اور دین کے لیے وقت لگانا اور اس کو سمجھنا، یہ کوئی آپ کا ہمارا تقاضا بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بات میں نے یہاں آ کر سنی، اعلان میں یا منادی میں. حضرات مسجد میں آئیں اور ثواب حاصل کریں. آپ ثواب حاصل کرنے آئے یا سمجھنے کے لیے؟ جو ثواب حاصل کرنے آتے ہیں وہ آ کر سو جاتے ہیں، پھر ثواب تو ہو رہا ہے. کبھی اسکول میں طالب علم اس نیت سے گئے کہ ثواب حاصل کریں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں جاتے ہیں نیت یہی ہوتی ہے کوئی سیکھے پڑھے. دین ہی ایسا یتیم ہو گیا کہ صرف ثواب کے لیے آئے. کیا اعلان ہو رہا ہے کہ جی مسجد میں آؤ ثواب حاصل کرو. جو ثواب حاصل کرنے آئے ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی. جو سمجھ نہیں آئے ہیں انہیں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سامنے ہونا چاہیے. اگر دین آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کی نسلیں بچیں گی. یہاں ایک دو آدمی ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم سمجھنے کے لیے نہیں، ہم تو خوش الحانی سننے کے لیے آئے. اچھی آواز، تو اچھی آواز آپ سنیں، آپ کی نسلیں بچیں گی نہیں جب تک دین سمجھے نا، اپنا مسئلہ سمجھے نا. پہلے آپ کے دیہات میں اس علاقے میں کتنی مسجدیں تھیں؟ ایک مسجد میں. لیکن جب آپ نے خود فکر نہ کی اپنے عقیدے اور مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور نئی نسلوں کو ان پر لگانے کی، تو آپ کے کسی گاؤں میں معلوم نہیں کتنے فرقے بنیں گے اور کتنی مسجدیں بنیں گی. ان سب کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا کہ جو کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں، ثواب لینے کے لیے آئے. میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے خوش الحانی سننی ہے تو آپ نے نہ سن لی، ایمان کو تازہ کر لیا. دین سمجھنا بھی تم پر بہت مشکل ہے. کہیں سمجھنا نہیں. ہم تو آتے ہیں اشعار سننے کے لیے، نعتیں سننے پہ نعتیں سنے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو اپنی نسلوں کی بھی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ اور وہ فکر تبھی پوری ہوگی کہ اگر آپ بات سمجھیں، اور سمجھیں ہی نہ آئیں ثواب کے لیے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وقت نہ لائے کہ آپ کے اس گاؤں میں، اس علاقے میں ہر عقیدے کی اپنی اپنی الگ الگ مسجد پر بن، اور جتنے فرقے اور بن رہے ہیں کوئی تو پہلے بن چکے اور کچھ اور بن رہے ہیں، اور انہوں نے سارا آپ کے گاؤں میں اٹھا اور ڈیرا لگانا ہے. معلوم ہوتا ہے یہی لگانا ہے، کیونکہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں، ثواب لینے کے لیے آئے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی آپ کو اپنی نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی فکر کریں کہ جب تک ان نوجوانوں کو دین صحیح نہ سمجھایا جائے یہ اپنے مسلک پر قائم نہیں رہ سکیں. آپ جو اپنے مسلک پر قائم نہیں رہنا چاہتے ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں.
जिनकी नीयत है अपने मसले पर कायम नहीं रहना, ना खानी सिर्फ सुननी है। तो हम अभी नाते पढ़ने वाले यहां मौजूद हैं, तो नाते शुरू करा देते हैं, चलो आप सुन लें। और अगर समझना है तो फिर कुरान समझे, और समझे तो गौर के साथ, सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं। कि मेरी जुबान समझ में आ रही है? पहले आप ये समझें, सबसे पहले मैं ये बात अर्ज करता हूं कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपको अपने नाम का पता होना चाहिए, और गोल बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा आप अपना नाम लें कि मिर्जाई से पूछा जाए बाहर के मुल्क में, तो वो भी कहे भाई तुम कौन हो? फिर मैं मुसलमान। आप अपने ईमान का, अपने मसल का, अपने तरीके का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे जब तक कि बात को समझे ना, गोल बात ना करो। शिया अपने आप को क्या कहेगा? मुसलमान। तो क्या आप में और शिया में कोई फर्क नहीं? तो फिर आप वो जवाब दे रहे हैं कि जो वो भी दे रहा। आप अपने आप को पहचाने। मैं इस बात की दरखास्त कर रहा हूं कि अपने मसले को पहचानते हुए आप अपना तारुफ करें, समझें, अपने ज़हन को समझाएं और अपने बच्चों को, नई नस्लों को समझाएं। तो मैं पूछता हूं कि आपका नाम क्या है? जवाब, भाई मुसलमान हैं, अल्लाह ताला इस्लाम पर रखे और आखिरी वक्त भी इस्लाम पर आए। लेकिन इस्लाम की आवाज हर एक लगा रहा है, हर एक लगा रहा है। किसी से शिया से सुने मुसलमान, इस्माइली खानी से सुने मुसलमान, परवेजी से सुने मुसलमान। हर कोई जब ये आवाज लगा रहे हैं तो आप अगर गोल रहना चाहते हैं, गोल, तो फिर आपके खिलाफ गोल हो गए। बोल रहे तो आपके खिलाफ गोल हो जाए। आपका नाम है अहले सुन्नत वल जमात। क्या नाम है? फिर कहें। और ये नाम किन के मुकाबला में? ये नाम शिया, कि वो शिया और वो अहले सुन्नत वल जमात, वो खारजी, वो अहले सुन्नत वल जमात, वो मुअतज़िली और वो अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात वो नाम है जिस नाम के साथ आपने पिछली तारीख में हर महात का मुकाबला किया। जबरिया का, कदरिया का, मुअतज़िला का, कररामिया का, शिया का, खवारिज का, और एक नाम अपना सही ईमान के साथ कायम रखा, जिसके साथ किताबुल्लाह और नबी पाक की सुन्नत से मोहब्बत नसीब। तो आपका नाम क्या है? अगर कोई इस नाम से गुरेज करे कि ये मेरा नाम नहीं, मेरा नाम मुसलमान, तो याद रखो उसका ईमान खतरे में, और मरते वक्त मुमकिन है खात्मा भी ईमान पर ना हो। इतनी गोल बात इस्लाम के नाम पर जब हर तबका अपनी आवाज लगा रहा है, हर एक, तो आपका तो कोई तशख़्ख़ुस होना चाहिए ना मुअय्यन कि आप कौन सा मुसलमान है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। आपका फिरके का नाम हनफी नहीं, हनफी फिरके का नाम नहीं, बतौर फिरका आपका नाम है अहले सुन्नत वल जमात। हनफी एक तरीका, एक रास्ता है, तरीका और है, फिरका और है। हनफी एक तरीका है, मालिकी एक तरीका है, शाफई एक तरीका है, हम्बली एक तरीका है, और तरीके का आसान तर्जुमा है रास्ता। पहाड़ पर चढ़ना हो तो रास्ते कई हैं, इधर से चढ़ो, उधर से चढ़ो, उधर से चढ़ो, उधर से चढ़ो, तो ये सारे रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक है। जब पहाड़ के ऊपर आप चढ़े
تو پھر آپ کو چاروں راستے برابر نظر آتے ہیں، لیکن جب چڑھیں گے تو راستہ ایک ہوگا یا چار؟ جب چڑھے تو آپ کا راستہ ایک ہوگا، دوسرا اپنے راستے پر، تیسرا اپنے راستے پر، چوتھا اگر ایک شخص کہے کہ میں چاروں طریقوں سے چڑھوں تو کبھی پہنچے گا؟ بھائی ادھر سے چڑھے، پھر ادھر سے چڑھنے کے لیے ادھر آئے ادھر، اور پھر ادھر تھوڑا سا چڑھے اور پھر ادھر آئے ادھر، تو کبھی بھی منزل نصیب ہوگی؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ پہاڑ پر کوئی ادھر سے چڑھ رہا ہے کوئی ادھر سے، وہ آپس میں لڑیں گے؟ نفرت ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، اس میں لڑائی نہیں۔ اور اگر اس بات کی لڑائی ہو کہ تم اس طریقے سے کیوں چل رہے ہو، تم اس طریقے سے کیوں چل رہے ہو، تو پھر لڑائی ہوگی، چڑھنا نصیب نہیں ہوگا، پھر کوئی اوپر جا نہیں سکے گا، پھر تو لڑائی ہوگی۔ تو پہلے تو یہ اپنا عزم رکھیں کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، اور یہ طریقہ کہ نہیں لڑنا یہ کن کا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ لڑنے کا نہیں تھا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں ترمذی شریف کے حوالے سے، ترمذی شریف کے حوالے سے، اور یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ سے نماز میں ہاتھ باندھنا یہاں ثابت ہے، اور بعض سے ناف کے اوپر، اور بعض سے ناف کے نیچے۔ بعض صحابہ سے ہاتھ باندھنا یہاں، اور بعض سے یہ تینوں طریقے بتانے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس بات کہی، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُ، کہ صحابہ کے نزدیک ان تمام میں وسعت ہے، یہاں باندھو یہاں باندھو یہاں باندھو۔ وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے اس بات پر، اس لیے کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ طریقہ صحابہ میں تھا، ہاں کچھ صحابہ میں یہ اور کچھ صحابہ میں یہ، اہل سنت کا موقف ہے کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اگر ہم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو کچھ تو عمل کر لیا، اب جنہوں نے اوپر باندھے ان سے ہماری لڑائی نہیں، کیونکہ ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ۔ تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ کہ جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوا ان کو وہ حق و باطل نہیں کرتے۔ ہمارا شیعہ کے ساتھ اختلاف ہو حق و باطل، معتزلہ کے ساتھ ہو حق و باطل، خارجیوں کے ساتھ اختلاف ہو حق و باطل، لیکن جو صحابہ کا اختلاف ہو وہ حق و باطل نہیں۔ تو پھر یہ رستے ہیں مختلف، یہ رستے ہیں مختلف، ہم کسی کو باطل نہیں کہتے۔ وہ طریقہ بھی صحیح صحابہ سے جو نماز میں ہاتھ ماننے کا یہاں منقول ہے، اور یہ بھی ہماری طرف سے کبھی ان چیزوں میں تردید دیکھیے کبھی نہیں۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو رکوع کے وقت رفع دین کرنے والے ہوں، اور ایسے بھی تھے جو رفع دین کرنے والے نہیں، اور یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں طرح کے تھے۔ اب ہمارے اسٹیج پر کبھی ان مسئلوں کو اختلافی بنایا گیا نہیں۔ کیوں؟ ہم بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت ہیں، اور صحابہ میں جو مسائل ہیں ہم حق اور باطل کا مارکا نہیں بناتے۔ بات سمجھو، تو صحابہ کے جو ماننے والے ہوئے نا۔ اب آپ نے سوال کیا، ایک ساتھی نے سوال کر دیا کہ یہ جو طریقہ ہے کہ صحابہ میں جو اختلافات ہوئے کسی کو باطل نہیں کہنا اور اس کو حق و باطل کی مار کا آڑائی نہیں کہنا، اس طریقے کے خلاف کون ہے؟
इस तरीके के खिलाफ, अब चूंकि आपने पूछा, मैं बताने पर मजबूर हूं कि इस तरीके के खिलाफ वो लोग हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। इनका सारा मार्का इन्हीं मसलों पर होता है। इनसे कभी पूछे कि रफा यैन ना करना भी ठीक है, कभी नहीं कहेंगे ठीक है, ना 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 गलत है, गलत जी। इमाम के पीछे अलहम्द ना पढ़े, क्या सहाबा में इसकी भी कोई गुंजाइश थी कि इमाम के पीछे अलहम्द पढ़ना जरूरी नहीं? कभी हाँ नहीं करेंगे। अपने मसाइल पर इतनी वो फुल मसाइल मानते हुए तबलीग का दौर सारा रफल यदैन पर, सारा फातिहा खल्फुल इमाम पर, ये तरीका सहाबा का नहीं था, आले सुन्नत का नहीं था। सहाबा में ये जो मुस्लिम रवायात थी, हर एक का अपना अमल है, मगर दूसरा किसी को बातिल पर नहीं कहता है, दूसरा किसी को गलत नहीं कह रहा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आल हदीस जो गैर मुकल्लिद हैं, उनकी सारी जदोजहद इन मसलों की तबलीग करके कहते हैं कि अपनी जमात बनाओ। मैं अर्ज करता हूं, तारीख में लौटे हनफी फिरके की, हनफी नाम की जमात कभी कोई नहीं बनी। शाफी मसलक की किताब जमात कोई नहीं बनी। शाफियों का मसलक है रफा यदैन करना, लेकिन मौलाना तारीख इस्लाम में रफा यदैन करने वालों की कभी अलग अलग जमात पहली सदियों में हुई है? हाथ यहां बांधने वालों की हुई है? नहीं। उस वक्त यही था भाई, ये बात है, इस पर भी छापा है, ये है, इस पर भी छापा है। इन मसाइल को जंग के मैदान बनाना, इन मसाइल को मुनाजराबाजी के मैदान बनाना, और इन मसाइल पर अपना फिरका अलहदा बनाना और नाम उसका आले हदीस रखना, ये तरीका सलफ का नहीं था, सहाबा का ये तरीका नहीं था। फुरूई मसाइल पर अलहदा जमात बंदी, हम इसको अपने ताकीद में बिदअत कहते हैं। जो बात सहाबा की ना हो उसका नाम क्या है? जो बात सहाबा की ना हो उसको क्या कहते हैं? तो फुरूई मसाइल पर, फुरूई इख्तिलाफ पर अलहदा जमात बंदी करना, ये पहले दौर में बात नहीं थी, ये बिदअत है। हमें नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि आप सवाल न करते, मैं बात न कहता, लेकिन नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि जो दोस्त अपने आप वाले हदीस कहते हैं वो इस बिदअत में मुब्तला हो गए कि फुरूई मसाइल पर जमात बंदी कर गए। आप ये देखें भाई, शिया के साथ हमारा एतकादी इख्तिलाफ है बुनियादी, खारजियों के साथ बुनियादी इख्तिलाफ है और एतकादी, लेकिन मसाइल के नाम पर हमने कभी अलग जमात बंदी की नहीं। तो ये गैर मुकल्लिद क्यों करते हैं? इन्होंने अपनी मस्जिदें तक नुमाया कर दी। मौलाना आपने तो दुनिया अरब की भी सैर की, दूसरे मुल्कों को भी देखा होगा, वहां सफर भी किए होंगे। मैं आपके सामने साफ कहता हूं कि अफ्रीका में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में गए, एक मस्जिद भी मैंने नहीं देखी कि जिसका नाम हो हनफी मस्जिद, एक मस्जिद नहीं देखी जिसका नाम हो शाफी मस्जिद, एक मस्जिद नहीं देखी जिसका नाम हो मालकी मस्जिद। नमाज पढ़ाने वाला इमाम वो मालकी हो, वो शाफी हो, लेकिन किसी मस्जिद का नाम हमने ये नहीं देखा। लेकिन ये देखा सुना यहां अपने मुल्क में अहले हदीस की मस्जिद, यकीन किया अहले हदीस की। फुरूई इख्तिलाफात पर अलग मसले बनाना, अकीदे का इख्तिलाफ ना हो, बुनियादी इख्तिलाफ ना हो, रफा यदैन आमीन पर अलग मसले बनाना, ये सहाबा का तरीका नहीं था। अल्लाह ताला की बात के बजाय हर वो चीज जो सहाबा के दौर में नहीं थी वो बिदअत थी। यकीन कीजिए, जो चीज सहाबा के दौर में नहीं हुई वो बिदअत। और सहाबा के दौर में फुरूई मसाइल में मुस्लिम अमल थे, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वो कुल्लु ज़ालिका वासिल इंदहुम, के सहाबा में फुर्सत थी। तो जिनमें फुर्सत थी, इस नाम पर अलग मसले नहीं बनती थी। अगर इन नामों पर अलग मसले बने तो समझो कि ये बिदअत का आगाज हो गया, जो कि सहाबा से ना मिले को बिदअत। फिर मैं अर्ज करता हूं,
کہ ایسی ایسی روایات بھی ہیں حدیث میں کہ 2 صحابی اکٹھے آئے مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، فجر کی جماعت. ایک صحابی فوراً جماعت میں مل گیا اور ایک صحابی نے پیچھے ہٹ کر پہلے سنتیں پڑھی اور پھر جماعت میں ملا. نہ اس نے اس سے لڑائی کی نہ اس نے اس سے لڑائی کی. اگر آج کا دور ہوتا یا ان میں کوئی غیر مقلد ہوتا جس طرح آج کل اہل حدیث ہے تو آپس میں لڑ پڑتے. اہل سنت بھائیوں، میں مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی پہلی 14 صدیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ طریقے مختلف، عمل مختلف، پر اس نام پر علیحدہ جماعت بندی نہیں اور مسجدوں کے یہ عنوان نہیں کہ حنفی مسجد ہے، یہ شافعی مسجد ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ اہل حدیث مسجد ہے. آج کے اہل حدیث کے نام پر علیحدہ مسجد بن رہی ہے. یقیناً ہم اپنے اس مقام کو چھوڑ چکے اور ہم بدعت میں داخل ہو چکے. فروعی مسائل پر جماعت بندی، فروعی مسائل پر علیحدہ مسجد. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے جو بات کی یہ جوڑنے کی یا توڑنے کی؟ اور جو اس نام پر علیحدہ جماعت بندی کرے انہوں نے توڑنے کی. پھر میں عرض کرتا ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ 4 فرقے نہیں، تو 4 فرقے نہیں، یہ 4 رستے ہیں. 4 رستے. کس طرح کہ پہاڑ پر چڑھنا ہو تو 4 رستے ہیں. کئی رستے ہیں. صحابہ کرام کے عمل میں گنجائش تھی، صحابہ کرام کے عمل میں وسعت تھی. آج اگر ہم کیا بیان کریں، میں مثال دیتا ہوں ایک، نہیں تو صبح پوچھ لینا، صبح پوچھے نکالے جانے تو جنتا لی سب بتا لی. یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، کیا نام ان کا، ارشاد ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جلد اول صفحہ 42، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام کے جب سورۃ فاتحہ کوئی نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور ساتھ امام ترمذی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کمزور بھی نہیں، یہ حدیث صحیح ہے. آپ ان غیر مقلدین کے پاس صبح جا کر پوچھیں، فوراً کہیں گے یہ جابر کا قول ہے، جابر کا، صحابی کا. ہم نہیں مانتے صحابی کا قول. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں کہ صحابی کا نام آئے اور وہ کہہ دے ہم نہیں مانتے. بھائی تم یہ کہو بھائی ہم پڑھتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ فاتحہ پڑھی نہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ ادھر صحابی کھڑا. اہل سنت والجماعت اس طبقے کا نام ہے جو صحابہ کے اختلاف کو حق و باطل کے درمیان دائر نہیں کرتے اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہ باطل پر. ان سے پوچھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا یہ باطل ہے، فوراً کہ یہاں باطل ہے. ہم کہتے ہیں اس باطل کی زد میں صرف مولانا عبد المعید نہیں آ رہے، مولانا قاری عبد السمیع صاحب نہیں آ رہے، پھر اس باطل کی زد میں جابر آتے ہیں. اور کسی اہل سنت والجماعت کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرے کہ وہ حق پر نہیں کرتے. جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے وہ پڑھے، ہم اس کے پیچھے جا کر یہ نہیں کہتے کہ تیری نماز نہیں ہوتی. لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں پیچھے آ کر جو کہتے ہو کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، جبکہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے جیسے جابر کہتے ہو جاتی ہے. آپ صحابہ کے ماننے والے ہیں نہیں، تو یہ کس نے کہا کہ امام کے پیچھے ہو جاتی ہے؟
صحابی اور صبح ہی کیا کیا پوچھ لیں، صبح کیا کیا پوچھ لیں، اور اگر آپ یہ جواب سنیں کہ یہ صحابی غلط ہے تو پھر صحابی غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ پھر صحابی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو میں ہمارے سامنے نواب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صحابہ تھے یا نہیں؟ صحابہ نبی پاک کے دین پر تھے یا نہیں؟ صحابہ کو نبی پاک سے جدا کرنا کہ صحابہ نبی کے دین پر نہیں تھے، یہ کن کا کام ہے؟ شیعوں کا۔ صحابہ نبی کے دین پر نہیں تو یہ کام کن کا ہے؟ شیعوں کا۔ تو اگر آپ یہ سنیں صبح کہ جابر نے جب کہا کہ امام کے پیچھے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھے جائے نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، اگر صبح آپ یہ سنیں کہ جابر کی یہ بات نبی کے خلاف ہے، جابر کی یہ بات نبی کے خلاف ہے، تو یہ اسی قسم کی بات ہے یا نہیں جو آپ شیعوں سے سنتے ہیں؟ شیعہ کی پیچھے 1400 سال کے قریب گزر چکی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر 13ویں صدی تک، صحابہ سے لے کر 13ویں صدی تک یا 12ویں صدی تک مسلمان اس طرح ہے کہ طریقے سارے صحابہ والے ہیں لیکن علیحدہ جماعت بندی ان کے خلاف نہیں کی۔ یہ کب سے کی؟ یہ کب سے کی؟ میں بطور استاد کے چونکہ زیادہ عرصہ مجھے کالجوں میں پڑھانے کا ہی موقع ملا، بطور استاد کو پڑھانے کی عادت رہی، جامعہ شہریہ میں بھی مجھے کچھ عرصہ پڑھانے کا موقع ملا تو پڑھانے کی عادت ہے، اس لیے میں ذرا بات سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں ہمارا پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی چیز زیر بحث آئے تو بات یہاں چلتی ہے، یہ بات کب سے چلی؟ یہ بات عدالت میں کوئی مقدمہ آتا ہے تو مجسٹریٹ پہلے تنقید اس پر لگاتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں سے چلا، لڑائی کہاں سے چلی، جھگڑا کہاں سے چلا، تو تاریخی طور پر اس بات کے پیچھے محنت کی جاتی ہے، عدالتوں میں بھی، کالجوں میں بھی، پڑھائی کی مجلسوں میں بھی پیچھے۔ میں آگے کی بات کہتا ہوں، بحث نہیں کرتا اس لیے کہ میں یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ جوڑ کا حامی ہوں، توڑ کا نہیں، لیکن بطور طالب علم کے آپ کو بھی یہ بھی سوچے کہ یہ فرقہ اہل حدیث علیحدہ بن گیا، یہ ہندوستان پاکستان میں بنا کب سے؟ تاریخی طور پر پیچھے جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں آج آپ کی اس مسجد میں آیا، میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ مسجد کب بنی، آپ کو یہ کوئی سال بتائیں گے نا کہ نہیں بتائیں گے؟ اچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرمت ہوئی، یہ کب ہوئی؟ آپ نے کہا فلاں وقت کی، تو یہ اگر سوال کیا جائے تو رجال تو نہیں؟ تو اگر تاریخ کے تعلیم کی حیثیت سے آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اہل حدیث فرقہ کب بنا ہندوستان میں؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس نام کی کوئی مسجد ہندوستان میں تھی؟ ہندوستان میں ایک بادشاہ ہوا، بہت بڑا بادشاہ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، اورنگزیب، سنا ہی نہیں؟ اورنگزیب کی حکومت تک پورے ہندوستان میں اور پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث فرقے کے نام کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ اگر ہے تو میں آپ بتا سے کہتا ہوں ابھی رکا لے کر مجھے دیکھ دیں کہ فلاں جگہ تھی، میں تسلیم کر لوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جس کے وقت میں مغل اقتدار کا سورج ڈھل رہا تھا، اس کے کچھ عرصہ بعد پھر انگریز آ گئے، تو انگریز ہمارے ملک میں آئے تھے یا نہیں؟ ان سے پہلے، انگریزوں سے آنے سے پہلے کن کی حکومت؟ مسلمانوں کی تھی نا، تو مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں تو مسلمانوں کی مسجدیں تھی یا نہیں، مدارس بھی تھے یا نہیں، عالم بھی تھے یا نہیں؟ تو بتاؤ کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے
پورے بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث نام کی ایک مسجد بھی ہو؟ بطور تاریخ طالب علم کے یہ جاننا چاہیے نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ فرقہ کب سے چلا، کب سے بنا؟ یاد رکھو 14ویں صدی میں جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو حکومت نے آل حدیث نام الاٹ کیا تھا فرقے کے لیے۔ اس سے پہلے کبھی یہ اپنے آپ کو کہتے تھے محمدی، کبھی اپنے آپ کو کہتے تھے سلفی، کبھی اپنے آپ کو کہتے تھے موحد، لیکن ایک نام آل حدیث جس نام پر آج مسجدیں بھی ہیں اور فرقہ بھی ہے، یہ نام الاٹ کیا تھا حکومت نے۔ اور مولوی محمد صاحب بٹالوی جو مرزا غلام احمد کے کچھ ایسا دوست رہے تو مخالف ہوئے، یہ نام الاٹ ان کو انہوں نے کرایا تھا اور اس کے بعد جماعت کا آغاز ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا آغاز کرتے ہوئے کوئی نئے عقیدے بنائے نہ، لیکن فروعی اعمال کے ساتھ اپنے فرقے کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ کرنا اور ایک نام دینا اور اس نام کی مسجد بنانا، اس کا آغاز اس وقت سے ہوا۔ اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو کل آپ خود ان سے سن لیں گے کہ نہیں ہم تو پہلے بھی تھے، تو پھر آپ کا حق ہے پوچھنے کا کس شہر میں، کہ اگر آپ تھے تو کس شہر میں تھے؟ ہر شہر میں سب سے پہلی مسجد جو ہے، سب سے بڑی مسجد اور نمایاں مسجد کن کی رہی؟ اہل سنت والجماعت کی۔ لاہور کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے جی؟ بادشاہی کس نے بنائی تھی؟ عالمگیر بادشاہ نے، اورنگزیب نے۔ اس وقت سے لے کر یہ مسجد اب تک اہل سنت والجماعت کی ہے یا نہیں؟ تو لاہور کی جتنی بھی اہل حدیث مسجدیں ہیں وہ اس کے بعد بنی ہے، پہلے کی کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان مسجدوں کے خلاف محاذ بنائیں، نہ، جنہوں نے بنائی ہے بنائیں، لیکن یہ تو مانیں کہ ہمارا فرقہ اس عنوان کے ساتھ پیداوار ہے انگریزی دور کی۔ یہ جو طریقے ہیں مختلف، یہ صحابہ کے پہلے بھی تھے، لیکن اس نام پر جماعت بندی نہیں تھی۔ اس پر پھر توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو آپ نے کبھی لفظ سنت پر بھی غور کیا؟ سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، کیا؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی وہ۔ تو حضور نے جاتے ہوئے کون سی چیز دی؟ سنت کی حدیث۔ آپ نے کتاب اللہ اور سنت، یہ نہیں کہا کہ حدیث پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا۔ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ حدیث ایک علمی ذخیرہ ہے، جب تک سنت کے درجے کو نہ پہنچے اس پر عمل نہیں۔ حدیث ایک علمی ذخیرہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کتابوں میں بڑا علمی ذخیرہ اور بڑے اختلافات، ان میں وہ روایتیں بھی ہیں جو روایتیں کرنے کی ہے، وہ بھی ہیں جو نہ کرنے کی ہے، وہ بھی ہیں جو ہاتھ یہاں باندھنے کی ہے، وہ بھی ہیں جو لاؤ کے نیچے باندھنے کی ہے۔ یہ ایک علم کا ذخیرہ ہے، لیکن علم کا ذخیرہ جب تحقیق اور پڑتال کے بعد سنت کے درجے میں آئے تو لا کے عمل ہوتا ہے۔ حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ بات بتائی تھی، یہ حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد کتاب اور سنت پر عمل کرو، حدیث پر نہیں۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آزاد اردو کی کتابیں لے کے، ترجمے کی کتابیں لے کے حدیث کی، تو یاد رکھو ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ دیکھو کہ حدیث سنت کے درجے میں آئی ہے یا نہیں۔ جب تک حدیث
سنت کے درجے میں نہ آئے عمل نہ کرے. علماء سے آ کر پوچھے جی کیوں؟ حضور نے آخری وقت میں نصیحت یہ کی تھی کہ میرے بعد کتاب اللہ اور سنت. سنت کہا تھا یا حدیث؟ یہ کیا کہا تھا آپ ہی بتا رہے. سنت. حضور نے جاتے ہوئے جب کہا کہ میرے بعد کتاب اللہ اور سنت پر عمل کرنا، تو جو اس حدیث پر عمل کرنے کا اقرار کرے وہ اہل سنت ہے یا اہل حدیث؟ اہل سنت. تو نبی پاک تو آخر میں یہ کہے کہ سنت پر عمل کرنا اور ہم کہیں نہیں حدیث پر عمل کرنا ہے. اگر ہم حدیث پر عمل کریں گے تو نام ہوگا اہل حدیث، سنت پر عمل کریں گے تو نام ہوگا. ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھی پھر وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں تو تم اہل سنت کہو کہ فرض جماعت کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں فرض جماعت تو ہماری بنیاد ہے کہ اہل سنت نبی کی سنت پر فرض جماعت اور نبی کی جماعت پر صحابہ پر چھوڑ نہیں سکتے. صحابہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ الجماعت میں اور نبی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سنت میں. آپ کا نام تو اہل سنت والجماعت ہے، ان کا نام بھی اہل حدیث والجماعت ہے. وہاں جماعت کی بات ہی نہیں. جماعت کی میرا اہل حدیث اور آپ میرے اہل سنت ہیں یا اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت کا معنی نبی کی بات کے پابند، والجماعت نبی کی جماعت کے پابند. ہم نہ نبی کی بات کو چھوڑیں نہ جماعت کو چھوڑیں، بات پر آئیں اہل سنت، جماعت پر آئیں والجماعت. تو پھر میں پوچھوں آپ کا نام کیا ہے؟ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے کہ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے اور سنت کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے. آپ نے علماء سے بارہ سنا ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو سنا، لیکن کبھی سنت کے بارے میں سنا سنت وہی تھا نہ. حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے کبھی منسوخ، اور سنت منسوخ نہیں ہوتی. میں پھر آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا نام حنفی نہیں، شافعی نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، اور یہ چاروں طریقے کہو فرقے نہیں، چاروں طریقے فرقے نہیں، بطور فرقے کے اور طبقے کے آپ کا نام ہے اہل سنت والجماعت. اور اہل سنت والجماعت کا تقابل شیعہ سے ہے، خارجیوں سے ہے، معتزلہ سے ہے، جبریہ سے ہے، قدریہ سے ہے، کررامیہ سے ہے، مختلف فرقوں سے. لیکن جو اپنے اندر یہ طریقے ہیں یہ فرقے نہیں. ہاں یہ بات جانیے، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے کیا ہے. تو نیند تو نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز آپ نے پڑھی ہے، نماز میں امام نے اور سنتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا. سنو نہیں سمجھ توجہ کیجیے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم نبیوں کی راہ ہے. صراط مستقیم نبیوں کی راہ نہ، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی اور صالحین کی. ان چاروں سے آ جاتا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں بزرگوں کے، نبیوں کے طریقوں پر اور بزرگوں کے طریقوں پر چلا. آپ نے دونوں دعائیں کی یا ایک؟ ارے بتائیں. آپ نے جب کہا کہ اے اللہ تو صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، آگے کہا صراط النبیین یا صراط الذین انعمت علیہم؟ نبیوں کی راہ یا انعام یافتہ لوگوں کی راہ؟ تو انعام یافتہ میں تو نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں،
صالحین بھی ہیں. تو آپ نے اللہ سے مانگا اے اللہ ہمیں نبیوں کے طریقوں پر، صدیقوں کے طریقے پر، شہداء کے طریقے پر اور نیکوں کے طریقے پر چلا. آپ نے خدا سے مانگا یا نہیں؟ اب قبلے کی طرف منہ کر کے تو یہ کہے کہ یا اللہ نبیوں کے ساتھ ہمیں بزرگوں کے طریقوں پر بھی چلا، اماموں کے طریقے پر چلا، جو صالحین ہوئے ان کے طریقے پر چلا. خدا قبلے کی طرف منہ کر کے تو یہ کہے، اور جب سلام پھیرے تو کہیں صرف نبی کی بات، صرف نبی کی بات، صرف نبی کی بات، اور کسی کی نہیں، صرف نبی کی بات. اور قبلے کی طرف منہ کر کے تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور قرآن میں ہے کہ انعام یافتہ نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے. آپ نے چاروں کی راہ پر چلنے کی دعا کی یا نہیں؟ تو جب قبلے کی طرف منہ کیا تو کہا کہ چاروں طریقوں پر ہمیں چلا. ہمیں ان چاروں کی پیروی عطا فرما. قبلے کی منہ پر منہ کر کے تو کہا ان چاروں کے طریقوں پر چلو، اور ادھر سلام پھیرنے کے بعد پبلک کو کہا، مجھے کہا کہ نہیں صرف نبیوں کا راستہ، صرف نبی، صرف نبی، اور کسی کو نہیں ماننا. تو سورۃ فاتحہ کیا سکھاتی ہے؟ سورۃ فاتحہ یہ بتاتی ہے کہ تم نے صرف نبیوں کے راستے پر نہیں چلنا، بزرگوں کے راستے پر بھی چلنا ہے. اور صحابہ کی بات کی پیروی بھی کرنی ہے. یہ بات نہیں سمجھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ ہے یا صراط النبیین؟ تو انعمت علیہم میں چاروں آتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر آپ نے چاروں کا راستہ مانگا یا نہیں؟ یہ صرف نبی تھے یا ساتھ بزرگوں کا ہی مانگا؟ تو بزرگوں کی پیروی، ان کی تقلید، ان کے طریقوں پر چلنا، صحابہ کے طریقوں پر چلنا، صالحین کے طریقوں پر چلنا، ائمہ دین کے طریقوں پر چلنا، امام ابو حنیفہ کے طریقے پر چلنا، امام مالک کے طریقے پر چلنا، کیا یہ سب لوگ اللہ کے انعام یافتہ نہ تھے؟ تو نماز میں آپ نے ان کے پیچھے چلنے کی تو دعا مانگی، اور سلام پھیرنے کے بعد تم نے کہا کہ نہیں صرف نبیوں کا طریقہ، صرف نبیوں کا. یہ تو بات ہے بھائی. ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ صحابہ کے پیچھے چلنا یا نہیں. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کون تھے؟ نہیں، ایک کا نام لے کوئی اور. ہاں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ. اور ان کی حدیثیں ہماری حدیث کتابوں میں ہزاروں ہیں، ہزاروں. اور حضرت عمر کی، حضرت عمر کی جو روایات ہیں وہ ہزاروں نہیں، عثمان کی بھی ہزاروں نہیں، ابو ہریرہ کی. تو درجہ ابو ہریرہ کا زیادہ ہے یا حضرت عثمان کا؟ جواب نہیں آ رہا. بھائی درجہ حضرت عثمان کا زیادہ یا حضرت ابو ہریرہ کا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ کے پاس تو ہزاروں حدیثیں تھی، حضرت عثمان سے بتانا، لہذا درجہ ابو ہریرہ کا زیادہ ہے. تو یہ اس کی بات غلط ہوگی یا صحیح؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی امام بخاری نے جو حدیثیں بیان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو امام محمد نے بیان کی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ کم ہے، تو امام بخاری کا درجہ امام محمد سے زیادہ ہو جائے گا. اگر کوئی کہے کہ ان کی حدیثیں زیادہ ہیں بخاری کی اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد کی اتنی نہیں، اس لیے میں اس کو بڑا سمجھوں گا جس کے پاس زیادہ ہیں. تو ہمیں پھر سوال کرنے کا حق ہے کہ حضرت عثمان کے پاس بھی تو اتنی نہیں تھی جتنی حضرت ابو ہریرہ کے پاس. تو پھر حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہو؟ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ابوبکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی. عثمان غنی کا درجہ ابو ہریرہ سے بہت زیادہ آگے ہے. اگر ان کا آگے ہے تو امام ابو حنیفہ کا امام بخاری کے آگے نہیں ہو سکتا. میں کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی کہیں گے نہیں گئے کبھی؟
ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے یا نہیں؟ اور کمپاؤنڈر کے پاس جا کے نہیں ہو سکتے؟ میں کبھی ڈاکٹر کے پاس میں گئے یا نہیں گئے کبھی؟ ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے یا نہیں؟ اور کمپاؤنڈر کے پاس بھی گئے؟ جب دوائی بنوانے جاتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ پرچی لے کر. تو زیادہ شیشیاں، زیادہ دوائیں اور زیادہ ڈبے کمپاؤنڈر کے پاس ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن درجہ ڈاکٹر. کیوں؟ جو کچھ کمپاؤنڈر کے پاس ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا. تو کمپاؤنڈر کے پاس دیکھنا کہ اس کے پاس شیشیاں زیادہ ہے، ڈبے زیادہ ہے، یہ سمجھنا تو اس کا درجہ ڈاکٹر زیادہ. یہ تنہائی نہیں نظر. تو یہ محدثین ہیں جو حدیثیں جمع کرتے ہیں، یہ محافظ ہیں، حدیث کے کسٹوڈین ہیں، لیکن ان کے بارے میں فیصلہ، ان کے بارے میں حکم یہ مجتہد کا کام، فقہا کا کام. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع میں لکھتے ہیں کہ فقہا ہیں کہ جو حدیث کے معنی بہتر سمجھتے ہیں. تو فقہا کا درجہ ڈاکٹر کا، محدثین جن کے پاس حدیث کے ذخیرے اور انہوں نے محنت کی اور حفاظت کا پہرا دیا، ان کے پاس حدیث کے ذخیرے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ان کا درجہ مجتہدین کے برابر ہے. نہ، مجتہدین ڈاکٹر ہے اپنے فن کے. ڈاکٹر اکیلا بھی بیٹھا ہو تو اس کا پرچی لکھنا وزن رکھتا ہے. مجتہد بغیر حوالے کا بھی اگر بات کہے تو وہ وزن رکھتا ہے اس کی بات پر جس نے عمل کیا. حضور فرماتے ہیں من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، کہ جس کے پاس علم نہیں وہ کسی کے فتوے پر عمل کرے، فتویٰ غلط بھی ہو تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اس پر نہیں. اگر کوئی فتویٰ غلط دے تو گناہ فتویٰ دینے والے پر یا لینے والے پر؟ دینے والے پر. تو حضور نے فتویٰ لینے والے کو گناہ گار نہیں کہا، فرمایا کانا اسمہ علی من افتاہ. تو اگر دلیل کی پڑتال کرنی اس کے ذمہ تھی تو وہ بھی گناہ گار ہوتا نا. جب شریعت اس کو گناہ گار نہیں ٹھہرایا، معلوم ہوا کہ دلیل کی پڑتال اس کے ذمہ نہ تھی. کسی کے اعتماد پر، اس کے علم کے اعتماد پر، اس کے اجتہاد کے اعتماد پر اس کی بات پر عمل کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، دلیل کی پڑتال نہ کرنا. اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو نبی پاک اس عمل کا گناہ فتویٰ دینے والے پر نہ ڈالتے، اس کو بھی کہتے تو بھی گناہ گار. لیکن حضور نے فرمایا کانا اس عمل علامن. بس سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو میں جب دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق کی توفیق دے تو آمین تو کہہ دو نا. آپ سے یہ جو میں نے کہا کہ آپ آمین تو کہہ دیں تو آپ نے کہی نا، لیکن آمین کی کوئی سمجھ نہیں ہے. آمین کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا یا اللہ میری طرف سے بھی وہی. میں نے کہا یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. آپ نے کہا آمین، تو آمین کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ آپ نے بھی لے لیا. میں نے زبان سے کہا اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اس جملے کے ساتھ آپ نے یہ جملہ کس طرح لیا؟ کہو آمین کہہ کر. تو آمین کہہ کر جو بات کہی گئی ہے وہ مل جاتی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، آپ نے کہا آمین. میں نے وہ بات کہی 8 لفظوں میں، آپ نے آمین کہہ کر لے لی. تو آمین کب کہی جاتی ہے؟ کہ جب کہا جائے کہ یہ بات میری طرف سے بھی. آپ نے وہ میرے لفظ دہرائے، میرا فکر دہرایا، میرا جملہ دہرایا، کیا کہا؟ تو آمین کہہ کر آپ نے میرا سارا جملہ لے لیا. تو آمین کہاں کہی جاتی ہے؟ جب اصل لفظ نہ کہے. آمین کہاں کہی جاتی ہے؟ جب اصل لفظ نہ کہے جائیں، اصل فکرے نہ پڑے جائیں اور آمین کہہ کے لے لی جائے. تو یاد رکھو نماز میں ہمیں یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام غیر مغضوب علیہم الضالین پر آئے تو تم آمین کہو. تو معلوم ہوا کہ تم نے سورہ فاتحہ لے لینی ہے آمین کہہ کر. اگر پڑھنی ہوتی آمین مقتدی کے ذمہ نہ ہوتی. آپ نے نماز میں امام کے پیچھے جب امام نے غیر مغضوب علیہم الضالین کہا
تو آپ نے سورۃ فاتحہ لے لی کس طرح؟ پڑھ کر یا آمین کہہ کر؟ جب آپ نے آمین کہہ کر لے لی تو آپ کی نماز سورۃ فاتحہ سے خالی ہوئی؟ تو جب کوئی آپ کو کہے نا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو کہو ہماری نماز میں سورۃ فاتحہ ہے. وہ پوچھے کس طرح؟ کہو آمین کہہ کر. تو میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ سے کہا جائے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ ہماری نماز میں سورۃ فاتحہ ہے، ہم مقتدی ہیں لیکن مقتدی کی نماز میں بھی فاتحہ ہے. وہ پوچھے کیسے؟ کہو آمین کہہ کر. امام کی نماز میں فاتحہ ہے کس طرح؟ اپنے الفاظ سے پڑھ کر، اور مقتدی میں ہے آمین کہہ کر. نماز کے اور کسی حصے میں آمین ہے؟ نماز کے اور کسی حصے میں آمین ہے؟ صرف فاتحہ میں. معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، آمین کہہ کر لینی ہے. نہیں سمجھے؟ تو آمین کہہ کر وہ چیز ملے گی نا. ایک شخص نے سوال کیا کہ آمین کہہ کر وہ چیز کیسے مل جاتی ہے؟ آمین کہہ کر وہ چیز کیسے مل جاتی ہے؟ میں اس پر قرآن کی شاہد پیش کرتا ہوں. قرآن کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب نقم فلا وجوہ. دعا کسے کی؟ قال موسیٰ. یہ قال سیغہ کون سا مجھے واحد کا سیغہ واحد ماضی کا. قال کا معنی ایک آدمی. قال موسیٰ نے کہا. تو کہنے والا کون تھا؟ ایک. تو عربی میں اگر دو کہنے والے ہوں تو وہ کہتے ہیں قالا، زیادہ ہوں قالو، اور تو قالت. تو ایک نے کہا قالا. کس نے کہا؟ موسیٰ نے. اور بیان کس نے کیا؟ قرآن نے. قرآن میں ہے کہ موسیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو کہا قال موسیٰ نے کہا. جب موسیٰ نے دعا کر لی پوری تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں عجیب بات کی. فرمایا اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول. اجیبت قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی دعا. طالب علم یہاں قرآن کے حیران کہ دعا کی تھی ایک نے یا دو نے؟ تو یہ کیوں کہا دونوں کی دعا قبول کر لی گئی؟ دونوں کی دعا. بات یہ تھی کہ دوسرے ساتھ ہارون تھے موسیٰ کے، وہ دعا کرتے جاتے، یہ آمین کہتے جاتے. جب یہ آمین کہتے اور خدا نے کہا دونوں کی دعا قبول کر لی، معلوم ہوا قرآن کا فیصلہ ہے کہ آمین کرنے والے کو وہ دعا مل گئی. یہ دعا کی کس نے تھی؟ ایک نے. دوسرے نے کہی، دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. اگر ہارون کی دعا لفظ نہیں تھی، آمین تھی، آمین کہنے سے تھی، وہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں آمین کہہ کر فاتحہ کیوں نہیں مل سکتی؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آمین اگر آپ اتنا زور سے کہیں، اتنا زور سے کہ شور مچ جائے تو پھر غور کا موقع ہوگا. لیکن خدا را آپ تو غور کریں کہ آمین کہہ کر چیز مل جاتی ہے یا نہیں. میری عادت لڑانے کی نہیں، میں تو سمجھ گیا جوڑ کی طریقے کو. ایک ہمارا دوست تھا آل حدیث، وہ مجھے کہنے لگا جی اللہ مطلب اگر پڑھ بھی لے تو حرج کیا ہے؟ اگر امام کے پیچھے پڑھ بھی لے تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پڑھنی آتی نہیں تو مجھے تو سیکھنی پڑے گی نا. کیا لگا میں سکھاتا ہوں. میں تو سکھاؤں گا، پڑھوں گا. کہ میں سکھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا سکھاؤ، میں پڑھوں گا. میں نے پوچھا کہ امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کیا کہوں؟ کہے گا آپ بھی کہے الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا جزاک اللہ ٹھیک ہے. امام نے کہا الرحمن الرحیم، میں کیا کہوں؟ کہنے لگا الرحمن الرحیم. میں نے کہا امام نے کہا مالک یوم الدین، وہ کہنے لگا آپ بھی کہیں مالک یوم الدین. میں کہا چلو ٹھیک ہے، چلو آگے. امام کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کیا کہوں؟
کہنے لگا آپ بھی کہیں کہ یا نعبد و ایاک نستعین. میں نے کہا امام کہے اہدنا الصراط المستقیم تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی کہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں نے کہا امام کہے صراط الذین انعمت علیہم تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی کہیں صراط الذین انعمت علیہم. میں نے کہا امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم والضالین تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی کہیں غیر المغضوب علیہم والضالین. میں نے کہا اٹھاؤ یہ حدیث بخاری شریف. بخاری میں ہے حضور نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو. حضور تو کہیں کہ امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تو تم آمین کہو, اور تم کہتے ہو کہ امام کہے غیر المغضوب علیہم والضالین تو تم بھی کہو غیر المغضوب علیہم والضالین. دیکھو اگر امام نے کہا غیر المغضوب علیہم والضالین تو میں بھی کہوں میں کیا کہوں؟ اگر غیر المغضوب علیہم والضالین کہوں تو بخاری کے حدیث کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو. اب اس کے کہنے پر اگر میں بھی وہی کہوں تو نبی کی مخالفت ہوئی ہے نا, اور نہ کہوں تو فاتحہ گئی ہے نا, نہ کہوں تو فاتحہ گئی نا. اب اس کو ہوشا کہے گا کہ فاتحہ تو امام کو پیچھے پڑھو پر ساری نہیں, اخیلا فکرہ نہیں, کیونکہ حدیث کے خلاف کہ فاتحہ تو امام کے پیچھے پڑھو پر آخری بار نہیں. پھر میں کہتا ساری تو فرض نہ ہوئی, ساری تو فرض نہ ہوئی. جا کر انہوں نے اپنے مولویوں سے پوچھا تو مولوی کہنے لگے بھائی دیکھو جتنا وقت لگتا ہے نا ایک پر جلدی دونوں. اب پوچھنے والے نے کہا کہ کیا تیری حدیث میں آیا کہ جلدی دونوں؟ تم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو کسی حدیث میں آیا کہ جلدی دونوں؟ ارے نہیں آیا تو نہیں, پر اب کریں کیا بھائی بہتر علاج یہ ہے کہ پڑھو ہی نا, آمین کہہ کر پڑھی پڑھائی لے لو, آمین کہہ کر پڑھی پڑھائی. اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض نہیں, سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ اعلان امام ابو حنیفہ کا نہیں, حضور کے صحابی حضرت جابر کا ہے. حضور کے صحابی حضرت جابر کا. ہم صحابی کی بات چھوڑ سکتے ہیں اور بل جماعت کہلانے سے منہ موڑ سکتے. تو صحابی نے کہا, اور یہ کہا جی ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے, یہ موجود ہے حضرت جابر کا تیسری حدیث, اور آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. تو ہم حضرت جابر کی اس روایت پر اگر عمل کر کے کہیں کہ فاتحہ امام کو پیچھے نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی عیب ہے؟ اور نہ ماننے کا تو علاج ہی کوئی نہیں, نہ ماننے کا علاج کوئی نہیں. میں پھر اس وقت توجہ ذرا کروں. میرے ساتھ جواب تو آ ہی گیا, میں رکا پڑا نہیں تھا کہ غیر مغرب کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ بنیادی ہے. تو یہ بنیادی ہمارے ساتھ نہیں, صحابہ کے ساتھ ہے. یہ اگر کسی نے رکا یہ ہو سے لکھا ہے تو بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ بنیادی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان کا اختلاف بنیادی ہے, کیوں؟ وہ صحابہ کے خلاف چل سکتے ہیں. ہمارا اختلاف فروعی ہے, کیوں؟ ہم صحابہ کے خلاف نہیں چل سکتے. جو صحابہ رفع یدین کرتے تھے ان کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی ہے, بنیادی نہیں. جو امام کے پیچھے رحمت پڑھنے کے قائل تھے وہ فرض کے درجے میں نہیں, ان کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی ہے, بنیادی نہیں. اور اگر غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ بنیادی ہے, اور فوراً اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ بنیادی اختلاف ہمارے ساتھ نہیں, صحابہ سے. کس سے ہے؟ حضرت جابر سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے مسلمان اور سارے امتی, لیکن ان میں جو بڑے بڑے عالم تھے جیسے حضرت جابر, یہ علماء صحابہ میں سے تھے, وہ صحابہ میں. اور کسی کا نام یاد ہے؟ بڑے صحابہ وہ صحابہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن ثابت کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جامع قرآن
حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی کے ساتھ مل کر انہوں نے قرآن کی محنت کی. کیا نام لیا میں نے؟ حضرت زید بن ثابت. حضرت زید بن ثابت کے بارے میں صحیح مسلم میرے پاس موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں کسی حصے میں. فی شیء، قرآن کے قصے، قرآن پڑھنے کے امام کے پیچھے کتنے حصے ہیں؟ تو ایک فاتحہ اور ایک ما زاد الفاتحہ. قرآن جو نماز پڑھتے ہیں کتنے حصے ہیں؟ صرف فاتحہ اور اگلی سورت، دو ہے نا. تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ قراءت ہے ہی نہیں کسی بھی حصے میں، نہ فاتحہ میں نہ ما زاد الفاتحہ میں. یہ کس نے کہا جی؟ اور بیان کس نے کیا، نقل کس نے کیا؟ کہو امام مسلم نے. نقل کس نے کیا؟ امام مسلم نے کہ لا قراءۃ مع الامام فی شیء. اگر ہم نے کہہ دیا کہ بھائی مقتدیوں مسلمانوں امام کے پیچھے تم نے قرآن نہیں پڑھنا، نہ فاتحہ اور نہ اگلی سورت، فی شیء تمہارے ذمہ قراءت ہے ہی نہیں، صحابی نے روک دیا لا قراءۃ مع الامام فی شیء. اور روایت بھی مسلم کی. اب کہو، اور نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو عام لوگوں کو حدیث بتا رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، وہ حدیث بخاری میں نہیں. روایت عبادہ بن صامت کی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن اس میں امام کے پیچھے کی بات نہیں. بس صحیح حدیث اتنی ہے. اور جو یہ حدیث ہے کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، اور یہاں بھی نام عبادہ بن صامت کا ہے، وہ ساتھ لگا ہوتا ہے. اگر اس حدیث میں کوئی جان ہوتی، صحیح ہوتی، تو امام بخاری کیوں نہ لاتے؟ امام بخاری اتنی لائے جس میں امام کی بات نہیں، کیونکہ صحیح اتنی تھی. اب جس میں امام کی بات ہے وہ حدیث ضعیف ہے. مشکات میں تو ضعیف، ترمذی میں تو ضعیف، ابو داؤد میں تو ضعیف. جن لوگوں کے اپنے پاس ضعیف حدیثوں کے ساتھ یہ ہاتھ پلے ہے ہی نہیں، وہ جابر کا مقابلہ کریں، زید بن ثابت کا مقابلہ کریں. میں ان اختلافات میں جانا نہیں چاہتا، اتنی بات کہتا ہوں کہ صحابہ کے جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو حق و باطل کا مار کا نہ کرو. وہ حق و باطل کا مار کا، تمہارا عمل کسی طریقے پر ہو لیکن دوسرے کے طریقے کو غلط نہ کرو. ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، اور جو اونچی آواز سے کہتا ہے ہم اس پر نکیر نہیں کرتے. کبھی ہمیں مورچہ بندی کرتے دیکھا؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کو جو بلا بلا کر گئے کہ دیکھو حدیث میں اونچا آمین، دیکھو حدیث میں رفع دین، تو ان موضوعات کو دعوت کے مقام پر تو وہ لائے، ہم تو نہیں لائے. تو یہ زیادتی ہے. فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا اور فروعی مسائل پر علیحدہ جماعت بنانا اور فروعی مسائل پر اصرار کرنا اور ان کے سوا دوسرے سارے طریقے کو باطل قرار دینا. یہ کہنا کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. برادران عزیز کو بات میں آئی ہے نا. اب میں آپ کے سامنے ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو رکا آیا ہے کہ ہمارا اختلاف بنیادی ہے، تو یہ بنیادی کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ ہے. تو صحابہ کے خلاف دو طبقے ہوئے، ایک جو انہیں گالی دیتے ہیں اور ایک جو گالی نہیں دیتے لیکن ان کو حق پر بھی نہیں سمجھتے. گالی نہیں دیتے پر حق پر بھی نہیں سمجھتے. فرق کیا رہا؟ ایک بڑے شیعہ ہے، چھوٹے شیعہ. اور ہمارے کرام فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنی کیا ہے؟ تو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اس میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کو تم برا نہ کہو. ہمارے نزدیک پڑھنی نہیں چاہیے. یہ فیصلہ قرآن کا ہے اور قرآن میں فائدہ قرآن فستا میں اولا ہوں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر کان لگاؤ، قرآن سے تم چپ رہو اللہ تم قرآن تاکہ تم پڑھے.
تو قرآن کا ارشاد کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو کر سنو، تو جب امام پڑھتا ہے تو خاموش ہو کر سنو یا نہیں؟ اس پر ایک سوال ہے کہ یہ آیت کیا نماز کے متعلق ہے؟ یہ آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کیا یہ نماز کے متعلق ہے؟ میرا جواب ہاں۔ یہ سنن نسائی ہے، سنن نسائی جلد اول صفحہ 107، یہ آیت لکھ کر امام نسائی پہلے آیت لکھتے ہیں قرآن کی تعویل و قول عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت لکھنے کے بعد امام نسائی حدیث نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قرأ، اور جب امام پڑھنا شروع کرے فانصتوا تو تم چپ رہو۔ تو یہ حدیث شاہستہ کی اس کتاب میں کس باب کے ساتھ ہے؟ جس باب میں یہ آیت لکھی ہے اذا قرئ القرآن۔ معلوم ہوا کہ محدثین کے نزدیک یہ آیت ہے ہی نماز کے بارے میں، اور ہے اس لیے کہ امام کے پیچھے تمہیں پڑھنا نہیں۔ ہاں جی ہاں کہ یہ آیت مکی ہے، اور مکے میں نماز ہی نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز تھی حضور پر ابتدائی دور میں ہی نماز تہجد مقرر ہو گئی تھی، اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ فَطَاعَةٌ مِّنَ الَّذِينَ قرآن میں یہ سب سے پہلے جو آیتیں اتری صورتیں اتری ان میں ایک صورت ہے سورہ مدثر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ سب سے پہلے۔ پھر ابتدائی دور میں ہی جو صورتیں اتری ان میں حضور کو کہا گیا کہ آپ تہجد پڑھیں۔ تو تہجد کی نماز معراج کے پہلے تھی یا نہیں؟ تہجد کی نماز تھی یا نہیں؟ اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی پڑھتے تھے یا نہیں؟ تو یہ کہنا کہ مکے میں نماز ہی نہیں تھی، یہ انہی اقامت کی ہوشی نہ ہو، تو مکے میں نماز ہی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہ بالکل ابتدائی دور کی آیتیں ہیں کہ اے مزمل قم اللیل، رات کو کم قیام کرے، رات کو نماز پڑھے، ساری رات نہیں کچھ کم۔ یہ کہا گیا نماز کا حکم، تو کیا نماز ہی نہیں؟ ایسی عجیب بات۔ تو یہ بات کیا امام نسائی کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے یہ جو حدیث بیان کی کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو، اس کے اوپر باب باندھا ہے امام نسائی نے کسی آیت کا، تو کیا امام نسائی کو بھی پتہ نہیں تھا، محدثین کو بھی پتہ نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نزلت حاضر آیت فی الصلاۃ، یہ نماز، یہ آیت اتری ہی نماز کے بارے میں۔ یہ کس نے کہا؟ اور صرف اکیلے نہیں بلکہ فرمایا کہ اجماع الناس، علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت اتری نماز کے بارے میں، صرف اپنے ہی علماء کا اجماع۔ بھائی یہ بات میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ اس گاؤں میں، اس چھت میں، یہ پرانی مسجد ہے اور اس میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اہل سنت جماعت کے طریقے پر اپنے طریقے کے سوا باقی صحابہ کا جو طریقہ تھا اس کو باطل نہیں کہتے، نہ ان کو موضوع دعوت بناتے، نہ علیحدہ جماعت بندی کرتے۔ جس طرح تاریخ کے پچھلے دور میں حنفی نام پر، شافی نام پر، مالکی نام پر، حنبلی نام پر کوئی جماعت بندی نہیں کی، کیوں؟ فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا جائز نہیں۔ اگر غیر مقلدوں کا ہمارے ساتھ اختلاف صرف فروعی ہے تو پھر ان کا فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا بدعت ہے، اور اگر اصولی اختلاف ہے، اگر ان کا اختلاف اصولی ہے تو آپ بھی ان سے بچے جن کے اختلاف اصولی ہو، پھر آپ بچے۔ تو برادران عزیز، یہ تو میں تقریر سو رہی ہوں نہیں سو رہے؟ اگر کوئی کہے کہ میرا آپ وہی تقریر کیوں نہیں کرتے، آپ کہیں گے تو ایک وقت میں تو ایک نہیں کرنے نا۔ اب یہ سوال کہ یہ کیوں نہیں کرتے، یہ سوال جائز ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ تو یہاں یہ سوال یہ کیا کہ تقریر ایک امام کی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ایک وقت میں ایک مسئلے میں تو ایک ہی کریں گے۔ یعنی یہ سوال کیا کہ پہلی
تقلید جو امام ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ایک مسئلے میں ایک وقت میں تو ایک ہی کریں گے، دوسرے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی سر کہ میں بھی تقریر کروں، آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک وقت میں تقریر ایک ہی کرے گا تو ایک میں آپ تقریر ایک ہی نام بھی کریں گے نا، یہ تو نادانی ہوگی۔ کسی نے کہا جی نماز میں ہاتھ باندھ لیں، آپ نے کہا ناف کے نیچے، ہاں صحابہ باندھتے تھے، ناف کے اوپر صحابہ باندھتے تھے، سینے پر صحابہ باندھتے تھے، بقول امام ترمذی کے کل ذالک کا واسطہ تھے۔ ان میں سے کسی ایک طریقے کو غلط تو جو کہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے خلاف سنت ہے، غلطی ہوئی ہے نا، ان سے تو غلطی ہوئی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں دو طریقوں کو جوڑو، ایک طریقے پر کیوں؟ اس سے پوچھا دو طریقے کیسے کہ ایک ناف کے نیچے باندھ لے اوپر، کیوں نہیں دونوں طریقے جوڑنے؟ اللہ کے بندو جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ ایک ہے، کسی ایک پر چلو، یا ہاتھ یہاں ہے یا یہاں ہے یا وہاں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک اوپر ایک نیچے۔ یہ جو کہا نا کہ ایک امام کی تقریر تو کرتے ہیں، بندہ خدا یہ عملی طور پر پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے نا، عملی طور پر جو لکشہ ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ ایک شخص نماز پڑھنے لگا، مولانا اس نے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو لگ گیا کہیں کانٹا، جب کانٹا لگا تو خون بہ گیا، خون بہنے لگا۔ اب خاص موسم سردیوں کا تو وضو کیا تو بڑی مشکل۔ اب شیطان بات دل میں ڈالتا ہے کہ مولوی صاحب وضو پھر نہ کرنا پڑے، مصیبت ہے، تو شافی بن جاؤ۔ امام شافی کا مطلب ہے کہ خون نکلے بہ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام ابو حنیفہ کا مطلب ہے کہ تحقیق یہ کہ ٹوٹ ہوتا ہے۔ اب اس کا وضو خون جب بہ گیا تو وضو سردی میں وضو کرنا مشکل تھا، اس کے جی میں آئی کہ چلو شافی ہو جاؤں، میں شافی ہوتا ہوں، وہ شافی بن گیا۔ اب آپ بتائیں وہ شافی بنا سہولت کی خاطر یا قوت دلیل کی وجہ سے؟ تو دوسرے مذہب پر عمل ہو سکتا ہے قوت دلیل کی بنا پر، سہولت کی خاطر نہیں۔ اب وہ جو شافی بن گیا تو سہولت خاطر یا قوت دلیل کے؟ اب نماز جو پڑھنی شروع کی تو آندھی آ گئی، جب آندھی آئی تو اسے چادر باندھی ہوئی تھی، تو چادر بھی جب اڑی تو چادر سنبھالتے اس کا ہاتھ لگ گیا سطر پر، جان کر تو نہیں لیکن لگ گیا۔ اب شافی مذہب یہ ہے کہ سطر پر ہاتھ لگ جائے، سطر کو چھوڑو تو وضو نماز بھی گئی۔ اب اسے خیال آیا کہ حنفی بن جاؤں، کیونکہ حنفی مذہب میں نماز نہیں ٹوٹی، پھر وہ حنفی ہو گیا۔ اب آپ ہی اندازہ کریں اور خدا را بتائیں کہ یہ دین ہے یا کھیل؟ کہ جب ذرا سہولت نظر آئی شافی، پھر سہولت نظر آئی تو حنفی ہو گیا۔ اس لیے ایک امام کی تقلید ہے کہ لوگ اپنی سہولت کے لیے اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، آزاد رہنے کے لیے، سہولت مہیا کرنے کے لیے بدلنا بدلتے پھر۔ ہمیں لندن میں سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوتا کہ سفر میں نمازیں، یا تو سفر میں آئے، رستے میں کوئی گاؤں آ جائے تو مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن لندن میں جب کر رہے ہوں تو میلوں کے فاصلے پر کوئی مسلمان بھی بستے نہیں، اور سڑکوں پر ہم نماز پڑھیں، سڑکوں پر نماز پڑھیں تو وہاں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو وہاں نماز پڑھنے کی رستے میں پڑھی مشکل ہوتی ہے۔ میں ایک کار میں جا رہا تھا نماز پڑھنے، نہیں سفر میں، تو ایک نماز تو پڑھ لی، ہمارا وضو تھا، زور کی نماز پڑھ لی، ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی عصر کی نماز بھی ساتھ ہی نہ پڑھ لیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ امام شافی کے مذہب پر تو ہو جائے گی نا۔ میں کہا امام شافی عالم ہے، امام ابو حنیفہ عالم ہے، لیکن شریعت والا صرف ایک ہے اور وہ پیغمبر ہے۔ ان بزرگوں نے جو شریعت بیان کی اسی پیغمبر کی، خود اپنی طرف سے کسی مسئلے کو بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ اب دو امام ہیں، تم کسی کی پیروی کرو لیکن یہ نہ کرو کبھی اس کی کبھی اس کی، اس سے بالکل کھیل بن جائے گا۔ اب تم تو کہہ رہے ہو کہ عصر کی نماز ساتھ پڑھ لیں، ایمانداری سے بتاؤ تمہارے نزدیک
تمہارے نزدیک وضو کی دقت ہے یا مسئلہ اسی روح سے ہے کہ دونوں نمازیں جوڑنی ٹھیک ہے؟ کہ مسئلہ تو یہ نہیں کہ دونوں نمازیں، وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز بقاعدہ وقت میں کر رہے ہیں۔ اب تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ دونوں پڑھ لیں سہولت کی خاطر، تو میں نے کہا یہ مسئلہ ہے کہ سہولت کی خاطر امام بدلنا، سہولت کی خاطر فقہ بدلنا، کہ دین کو مذاق بنا دینا۔ ہاں تحقیق کے لیے ہو، تحقیق کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یہ مسعود الخبر کے مسئلے میں، مسعود الخبر کے مسئلے میں حنفی فقہ میں امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی قوت دلیل کی وجہ سے۔ تو دوسرے امام کی بات کو ماننا حرج نہیں، لیکن قوت دلیل پر ہو، سہولت کے لیے نہ ہو کہ وضو کرنا پڑے بھی شافی ہو جاؤ اور آندھی آ جائے تو حنفی ہو جاؤ۔ بھائی کہتے ہیں کہ بریلوی چونکہ اہل سنت کہتے ہیں اس لیے ہم اہل سنت نہیں کہلاتے، تو شیعہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم مسلمان کہلانا چھوڑ دیں گے تو پھر شیعہ کہتے ہیں؟ بھائی شیعہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ہم مسلمان کہلانا چھوڑ دیں گے؟ یہ چونکہ وہ کہتے ہیں تو یہ بھی جواب ہے کہ چونکہ بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں اس لیے ہم نہ کہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اگر اہل سنت ہے تو بھائی جماعت بھی، اگر غیر مقلد بھی صحابہ کو مانتے ہو تو اس طرح تو ان کا نام بھی تو اہل حدیث والجماعت ہوتا ہے، تو یہ پھر صحابہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو اگر یہ کہیں ہماری ہمدردی سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے تو یہ کہنا اوپروں کو جو ہو دل سے اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی صدا، اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی صدا۔ میں تو آپ کے سامنے اس وقت کسی آیت کی تفسیر نہیں کر رہا، میں تو آپ کو دین کے کچھ بنیادی اصول سمجھا رہا ہوں، بنیادی اصول کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ملا وہ کن کے ذریعے ملا؟ صحابہ کے ذریعے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا، کیا کہ صحابہ سارے ہی حق پر ہیں، سارے عادل، سارے عادل ہیں اور سارے حق پر ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بھائی یہاں کوئی دکاندار ہے، حاضرین ہے نا بیٹھے ہیں، میں ایک بار آپ سے پوچھتا ہوں سچ کہیں اچھے برے دونوں؟ اچھا چلو بھائی تاجروں کی بات رہی، حکمرانوں کی بات ہو، حکمران سارے عادل ہیں یا اچھے برے دونوں؟ سب اچھے برے پڑھنے والے سارے یا اچھے برے؟ نہیں، طالب علموں میں وہ سمجھے اچھے برے دونوں، اور ڈاکٹر پورے توجہ سے علاج کرنے والے یا لاپرواہی کرنے والے اچھے برے دونوں ہیں، اچھے سارے؟ آپ کہیں گے کہ سب کے نام لیے پر اپنا نام نہیں لیا مولویوں کا، تو میں مولویوں سے پوچھتا ہوں بولا نا مولوی سارے اچھے یا اچھے برے؟ سچی بات ہے نا، بولو اچھے برے دونوں۔ تو تاجروں میں بھی اچھے برے دونوں، مولویوں میں بھی اچھے برے، طالب علموں میں بھی اچھے برے، حکمرانوں میں بھی اچھے برے، ڈاکٹروں میں بھی اچھے برے دونوں۔ انسانی سوسائٹی کے ہر طبقے میں یہ تقسیم چلتی ہے اچھے اور برے، صرف اصحاب رسول ہے کہ سب اچھے ہیں یا اچھے اور برے کی تقسیم، صحابہ سارے اچھے ہیں یا اچھے اور برے کی تقسیم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قاعدہ بدلا، انسانی سوسائٹی کے ہر طبقے میں اچھے اور برے کی تقسیم تھی، لیکن اصحاب رسول میں خدا نے یہ تقسیم ہونے نہیں دی۔ کیوں؟ یہ نبوت اور مصطفیٰ کے جواب۔ تو صحابہ سارے ہی اچھے یا اچھے برے کی تقسیم نہیں۔ ایک جگہ روکا بھیج دیا کہ لگے جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عمر کیا دونوں ایک درجے کے تھے؟ میں نے جو کہا صحابہ سارے اچھے اور کسی کو برا نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ میں امیر معاویہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی درجے کے تھے۔ میں نے کہا تم بتاؤ کہ سارے ستارے ایک جیسے چمکتے ہیں؟ ستارے کو چمکتے ایک جیسے یا کوئی تیز کوئی دن؟ تو حضور نے اپنے صحابہ کو ستارے کہا یا نہیں؟
معلوم ہوا تم ہر کسی کی اپنی اپنی، ان کا مقابلہ نہ کرو، ان کا مقابلہ تم ہر کسی کی اپنی اپنی، جو حضرت عمر کی شان اپنی جگہ، ابھی معاویہ کا مقام اپنی جگہ۔ حضور نے صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، جب ستارے کہا تو معلوم ہے چمک اپنی اپنی دے گی اس سے روشنی، ستارہ کوئی ہو ملے گی اس سے روشنی، اندھیرا کسی سے بھی ملے گا، کسی سارے سے اندھیرا ملے گا؟ تو صحابی کوئی ہو اندھیرا نہیں ملے گا۔ ہر صحابی جو ہے ہم اس کو آنکھوں میں تارے سمجھتے ہیں، اپنا نام رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، جو جماعت کے ساتھ نہیں نہ وہ سنت پر ہے نہ حدیث۔ تو اگر ہمارے دوستوں نے تو نام رکھا ہوتا نا اہل حدیث والجماعت تو شاید لوگ مغالطے پڑ جاتے، شاید صحابہ کو مانتے ہو نہ، انہوں نے کیوں نام رکھا اہل حدیث؟ اور اگر آپ کہیں کہ جابر نے کیوں کہا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ جابر ہے نا، جابر اور جابر ہے کہ ہمارا سے تو کسی صحابی کو جابر کہہ نہیں جائے نہیں کہ جابر، تو جابر ان کا نام ہے، جابر ان کا نام ہے، کوئی محدثین نے یہ نہیں کہا تو جابر کرنے والا جابر، یہ نہیں، جابر نام ہے۔ تو جابر نے کہا کہ امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ زید بن ثابت نے کہا کہ امام کے ساتھ قرات نہیں کسی حصے میں بھی، نہ اول میں نہ دوسرے میں، اور اگر آپ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جب امام غیر منصوبے ظاہر کہے تو تم یا رک جاؤ، ساری فاتحہ نہ پڑھو، تم آمین کہو تو حدیث میں آمین کہو، ہمیں اس طرح بھی پڑھی نہیں۔ اور مسجد میں اونچی آواز نکالنا کس کا؟ امام کا یا مؤذن کا۔ اونچی آواز نکالنا کس کا ہوتا ہے؟ امام کا یا مؤذن کا۔ اگر مقتدی اونچی آواز نہیں نکالتے، آمین آہستہ کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں تو کیا نقصان ہو گیا؟ صحیح بخاری نے لکھا کہ عطا کا قول کہ آمین دعا، کہ آمین دعا، آمین دعا، اور قرآن میں ہے کہ آمین کے دعا آہستہ کرو۔ بخاری میں کیا ہے کہ آمین دعا، اور قرآن میں ہے کہ دعا آہستہ کرو۔ تو اگر ہم نے آہستہ کہی تو ہم تم کو روکتے نہیں، لیکن تم آمین کیوں آگے کہتے ہو؟ اگر آمین آہستہ کرو گے تو تم باطل کرو۔ یہ سوال ہے کہ فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ جواب، حدیثوں میں اختلافات بہت ہیں، ان اختلافات کو حل کریں گے۔ حدیث فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کیا جواب دیا کہ حدیثوں میں اختلافات بہت ہیں، ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ لولا الائمۃ لم تعمل ولا تبل، اگر یہ ائمہ نہ ہوتے حدیث سمجھ نہ آتی۔ تو فقہاء ہیں جنہوں نے دین سمجھایا اور بعد میں حدیث مرتب ہوئی۔ یہ آخری بات کہتا ہوں، اس کو دعا کریں گے۔ تو سب سے پہلا دور کس کا؟ پیغمبر کا، حضور کا۔ سب سے پہلے دور کن کا؟ حضور کا۔ حضور کے بعد دور کن کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کے بعد دور ائمہ مجتہدین کا، چار اماموں کا۔ چار اماموں کا دور کب ہے؟ صحابہ کے بعد۔ اور محدثین کا دور کن کے بعد۔ امام بخاری پہلے ہوئے یا امام ابو حنیفہ؟ امام مسلم پہلے ہوئے یا امام ابو حنیفہ؟ تو امام پہلے ہوئے ہیں فقہ کے چار امام، جن کو کہا جاتا ہے مجتہدین: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ تو جو امام احمد تھے وہ امام بخاری کے استاد تھے۔ تو مجتہدین پہلے ہوئے حدیث کتابیں۔ ایک طالب علم مجھے آ کے کہنے لگا کہ جی امام ابو حنیفہ بخاری کے حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ میں کہا کہ بخاری تھی نہیں، بخاری تھی نہیں، وہ لکھی بات نہیں گئی۔ اچھا یہ بات میں لکھی گئی؟ ہمارے علماء تو کہتے ہیں دیکھو امام صاحب جو ہے انہوں نے بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ بھائی بخاری کا مرتب بعد میں ہوئے، امام پہلے ہو گیا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابو حنیفہ نے بخاری کیوں نہیں مانی۔ پہلا دور حضور کا، پھر صحابہ کا، پھر چار اماموں کا جو فقہ کے امام ہے، پھر محدثین۔ تو حدیث پر عمل کرنا
یا جب حدیث سنت بنے گی پھر عمل کرنا ہے؟ اب بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث ہے یا سنت؟ ہاں یہ حدیث ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث ہے, حدیث میں ہے. اس کی کوئی وجہ محتسب بیان کریں گے, کوئی مجبوری بیان کریں گے, کوئی جگہ ایسی کو بیان کریں گے نا, لیکن اس کا نام حدیث ہے یا سنت؟ تو جو لوگ کہیں کہ حدیث اور سنت میں فرق کرو تو فوراً جاؤ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بخاری کی حدیث ہے پر سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے. اور بخاری شریف میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا جو جانور حلال ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ بھی پاک ہے. پاک نہیں بلکہ وہ پینا جائز ہے. اب پیشاب پینا حدیث ہے پر سنت نہیں. پیشاب پینا حدیث ہے پر سنت. تو پینا کہاں لکھا؟ صحیح بخاری. محدثین اس کی تشریح کریں گے, ہمارے اساتذہ بھی کرتے ہیں, لیکن پیشاب پینا یہ حدیث ہے یا سنت؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث ہے یا سنت؟ تم اہل سنت ہو یا اہل حدیث؟ تو حدیث جب تک سنت کا درجہ اختیار نہ کر لو عمل نہیں کرنا. تو جو لوگ حدیث کی کتابیں اردو پر عمل کرنے لگتے ہیں وہ دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو یہ حدیث پر عمل کے لیے حضور نے حدیث کا نام لیا اور سنت کا. آخری وقت میں سنت پر چلنے کے لیے کہا یا حدیث پر؟ حدیث ایک علم کا ذخیرہ ہے, اس کے اندر سنت کی تلاش یہ علم کا کام ہے, فقہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دین آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, تقریر میں خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر تقریر میں خوش کروں اور آپ جوش میں آ کر نعرے بھی لگائیں اور خوش بھی ہوتے رہیں, لیکن سمجھ نہ آئی. اگر سمجھ آ جائے یہ بات اچھی ہے یا ذہنی تسکین ہوگی. اگر سمجھ آ جائے انشاءاللہ عزیز آپ کا علاقہ پورے کا پورا صحابہ کے دین پر آ جائے گا, اور یہاں صحابہ کے دین کے خلاف جو بدعت جاری کی گئی اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل حق کون ہے؟ اہل حق وہ ہیں جو تینوں اصول شرع کو حجت مانتے ہیں, اور وہ ہیں ائمہ اربعہ کے ماننے والے, چار اماموں کے ماننے والے, حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی. ان چار اماموں کے ماننے والے جو ہیں وہی اہل حق ہیں, کیونکہ وہ شریعت کی تین بنیادوں کو مانتے ہیں. قرآن کریم کو مانتے ہیں, اس کو حجت مانتے ہیں. احادیث شریفہ کو مانتے ہیں, اس کو حجت مانتے ہیں. بلکہ احادیث ماننے میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں دو مسئلے ایسے ہیں, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اب دو مسئلے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے فقہ حنفی دوسری فقہوں سے ممتاز ہو گیا ہے. ایک ضابطہ تو امام اعظم کا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے اور ضعیف حدیث ہے, اور وہ بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے, اس کا ذوق قابل برداشت ہے, تو ایسی ضعیف حدیث مجتہد کے اجتہاد سے مقدم ہے. اس حدیث کی موجودگی میں مجتہد اجتہاد نہیں کرے گا, جو کچھ حدیث میں آیا وہی مسئلہ. دوسرا قاعدہ ضابطہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اجماعی فیصلے ہیں وہ تو اجماعی ہیں, وہ تو حجت ہیں. اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. لیکن صحابہ کرام میں اگر اختلافات ہوئے ہیں تو پھر مجتہد ان مختلف آراء میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دے گا, ان صحابہ کے رائے سے باہر نہیں نکلے. تو کسی مسئلے میں کسی صحابی کا ایک ہی قول ہے تو امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کے قول اور فتوے کی موجودگی میں مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے. مجتہد پابند ہے کہ وہ صحابی کا قول لے. کیوں؟ ان صحابہ میں فرقات کا فرق لگ رہا ہے. صحابہ ہیں, ان کو شرف صحابیت حاصل ہے,
انہوں نے اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا ہے، براہ راست تو انہوں نے قرآن کریم اور دین کو سمجھا ہے، لہذا بعد کے مجتہد کا سمجھنا اور صحابہ کا سمجھنا ہم کا اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی ہو، یہ تین چیزیں ہیں، بلکہ ایک بات اور کھول دیں،